السلام علیکم دوستو، کیا آپ سمندر کے نیچے پہلی جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جرمنی نے امریکہ کا سب سے بڑا مسافروں سے بڑا بحری جہاز کیوں ڈبو دیا، جس میں 1200 مسافر ہلاک ہوئے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ کی سمندروں پر حکومت کیسے ختم ہوئی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ برطانیہ نے جرمنی کے آبدوزوں کا کیا حل نکالا؟ تو دوستو، یہ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ دوستو، انسان صدیوں سے اس کوشش میں رہا ہے کہ سمندر کے نیچے تیرنے والا جہاز بنا سکے تاکہ دشمن کے جہازوں کو اچانک نشانہ بنایا جا سکے۔ کئی بار ایسی کوششیں ہوئی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ 19ویں صدی میں امریکی خانہ جنگی کے دوران علیحدگی پسندوں نے ایک آبدوز بنائی جسے امریکی ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ دن تھا 17 فروری 1864 کا، اور اس دن تاریخ میں پہلی بار آبدوز کا کامیاب استعمال ہوا۔ امریکی باغیوں کی آبدوز ایل ہینلے نے جنوبی امریکی جہاز USS ہوسٹونک کو ڈبو دیا، لیکن یہ آبدوز واپسی کے سفر میں خود بھی حادثے کا شکار ہو گئی اور عملے سمیت ڈوب گئی۔ پہلی جدید کامیاب آبدوز بنانے کا سہرا جرمنی کے سر ہے، جسے 1906 میں بنایا اور کامیابی سے سمندر میں اتارا گیا۔ یہ آبدوز بھی اپنے پہلے سفر میں حادثے کا شکار ہونے سے بال بچی۔ یو بوٹس کا دور۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو جرمنی نے سب سے پہلے آبدوز کا استعمال کیا، جو اتحادیوں کے لیے ایک خوفناک سرپرائز تھا۔ جرمنی نے اپنی آبدوزوں کو یو بوٹس کا نام دیا۔ یہ بہت خطرناک ہتھیار تھا۔ سمندر کے نیچے تیرتے ہوئے یہ کسی بھی جہاز کے قریب چلا جاتا اور اسے خبر تک نہ ہوتی۔ یو بوٹس ایک قریب فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ٹارپیڈو فائر کرتے تھے، جبکہ بعض اوقات ہدف کے قریب جا کر سطح سمندر پر ظاہر ہو کر مشین گن سے ہدف پر حملہ کر دیا جاتا۔ ایسا تب کیا جاتا جب ٹارگٹ ہائی ویلیو نہیں ہوتا تھا اور ٹارپیڈو جیسے مہنگے ہتھیار کو ضائع ہونے سے بچانا مقصود ہوتا تھا۔ آبدوز کا پہلا جنگی استعمال جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 میں جرمنی نے کیا، جب بحر اوقیانوس میں برطانوی جہاز پاتھ فائنڈر کو آبدوز سے گولہ ٹارپیڈو فائر کر کے تباہ کر دیا۔ برطانیہ ایک صدی سے سمندر کی سپر پاور چلا آ رہا تھا۔ کسی کو اس کے بحری یا تجارتی جہازوں کو آنکھ دکھانے کی بھی جرت نہیں تھی۔ ایسے میں پاتھ فائنڈر کی تباہی انگریزوں کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں تھی، لیکن اس وقت کے سیکریٹری ایڈمرل چرچل نے اپنی عوام سے جھوٹ بولا اور کہا کہ دراصل جہاز سمندر میں جرمنوں کی بچھائی ایک بارودی سرنگ سے تباہ ہوا ہے۔ یوں لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہماری سمندری طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت ابھی میدان میں نہیں آئی۔ لیکن جلد ہی اسکاٹ لینڈ کے ایک اخبار نے چرچل کے جھوٹ کا بانڈا پھوڑ دیا، جس کے بعد لندن کو یہ احساس ہونے لگا کہ سمندروں پر اس کی حکومت اب بلا شرکت غیر نہیں رہی۔ یہ تاثر اس وقت اور مضبوط ہوا جب چند دنوں بعد 2 گھنٹے کے قلیل وقت میں یو بوٹس نے 3 برطانوی جہاز غرق کر دیے۔ اپریل 1915 تک جرمنی اتحادیوں یعنی برطانیہ اور فرانس کے 39 جہاز سمندر برد کر چکا تھا۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ برطانیہ کی معلوم تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا جہاز ڈبو دیا گیا۔ مئی 1915 میں جرمنی نے وہ کر دیا جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہ یو بوٹ 20 نے سب سے بڑے امریکی مسافر جہاز لوسٹینیا کو ڈبو دیا۔ لوسٹینیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ امریکہ اسے اپنا فخر سمجھتا تھا۔ جہاز کی امریکہ سے برطانیہ روانگی کے وقت امریکی صدر ولسن نے جہاز کو وارننگ بھی دی، لیکن وہ جہاز
کو کسی قانون کے مطابق روک نہیں سکتا تھا۔ جہاز کے لنگر اٹھانے سے پہلے جرمنوں نے تمام امریکی اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کروائے کہ لوسٹینیا برطانیہ کا رخ نہ کرے، کیونکہ اس کے راستے میں جرمنی اور برطانیہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور خدشہ ہے کہ جہاز اس جنگ کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ ان تمام دھمکی آمیز درخواستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لوسٹینیا کے لنگر اٹھا دیے گئے۔ جرمنوں کو یہ بھی شک تھا کہ اس جہاز میں برطانیہ کے لیے امریکہ سے جنگی ساز و سامان آ رہا ہے۔ جہاز جیسے ہی برطانوی پانیوں میں داخل ہوا، یو بوٹ نمبر 20 نے قریب پہنچ کر ٹارپیڈو فائر کر دیا اور 7 مئی 1915 کو دنیا کا سب سے بڑا اور بحری جہاز آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ صرف 18 منٹ میں جہاز سطح سمندر سے غائب ہو گیا۔ جہاز پر سوار 1198 مسافر عملے سمیت ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں اس تباہی کے بعد ہنگامہ مچ گیا۔ ہر کوئی امریکہ کو جنگ میں کود پڑنے کی تلقین کرنے لگا، لیکن اسی دوران جرمنی نے امریکہ سے رسمی معافی مانگ کر آئندہ اس کے جنگی جہازوں کو وارننگ دینے اور مسافر یا تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس معافی اور وعدے کو امریکہ نے قبول کیا اور جرمنی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ 1916 کے آخر تک جنگ عظیم اول میں برطانیہ کے 1000 جہاز تباہ ہو چکے تھے، لیکن اس وقت تک برطانیہ نے اس کا توڑ تلاش کر لیا تھا۔ تجارتی جہازوں نے جنگی جہازوں کے گھیرے میں سفر شروع کر دیا اور بحری جہازوں پر ایسی مشین گنیں نصب کر دی گئی جن سے آبدوز کے قریب آتے ہی فائر کھول دیا جاتا۔ یو بوٹس کے ابتدائی ڈیزائن میں 2 خامیاں تھیں۔ پہلی یہ کہ اسے ٹارپیڈو میزائل فائر کرنے کے لیے ہدف کے قریب آنا پڑتا تھا۔ دوسری خامی یہ تھی کہ یو بوٹ زیادہ دیر سطح سمندر سے نیچے نہیں رہ سکتی تھی، اسے کچھ دیر بعد سطح آب پر آنا پڑتا تھا۔ یہی 2 خامیاں تھیں جن کا اتحادیوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اتحادیوں کے ایئر اسپیس یعنی گیسی غبارے جیسے جہاز بھی سمندر پر اڑتے رہتے اور یو بوٹس کو دیکھتے ہی اس پر بم گرا دیتے۔ 6 اپریل 1917 میں امریکہ نے جنگ عظیم اول میں غیر جانبداری کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جرمنی نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے مسلسل امریکی تجارتی جہازوں کو ڈبونے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، کیونکہ جرمنی سمجھتا تھا کہ برطانیہ کو امریکہ کی طرف سے جنگی رسد پہنچ رہی ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ امریکہ کا جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کرنا تھا کہ جنگ تیز ہو گئی۔ جرمنی چاہتا تھا کہ امریکہ کے جنگ میں براہ راست کودنے سے پہلے ہی برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس نے یو بوٹس کے حملے تیز کر دیے۔ اپریل 1917 میں جرمنی نے برطانیہ کی طرف سامان لے جانے والے ہر جہاز کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے لندن میں اجناس کا قید پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ حملے اتنے تیز تھے کہ ایک دن میں 15 جہاز تباہ ہو رہے تھے۔ اخباروں میں تباہ ہونے والے جہازوں کے نام اور تفصیلات دینے کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ ہلاکتوں کے لیے الگ زمین میں چھاپنے پڑتے تھے۔ جرمنی کی ہمت جواب دینے لگی۔ 1917 کے وسط میں یو بوٹس کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ اتحادیوں کے حملوں سے ایک ہفتے میں 2 یو بوٹس تباہ ہونے لگی، اور یہ تعداد جرمنی کے لیے اس لیے پریشان کن تھی کہ وہ اس تیزی سے نئی یو بوٹس تیار نہیں کر سکتا تھا۔ محاصرے کی وجہ سے بیرونی دنیا سے خام مال بھی جرمنی نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار جرمنی نے فتح کی بجائے شکست کے ڈراؤنے خواب دیکھنے شروع کیے۔ 1918 تک جرمنی کے پاس مزید یو بوٹس تیار کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی اور اس نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن ظاہر ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی۔ یہ پانسہ فلٹ ہتھیار کیوں نہ بن سکا؟ جنگ عظیم اول میں جرمنی شاید اپنے اسی ہتھیار سے دشمن کو دھول چٹا دیتا، لیکن اس کے محاصرے اور خام مال کی کمی نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اس کے باوجود جرمنی نے 4 سال میں اتحادیوں کے 5200 جہاز ڈبو دیے تھے، اور یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بحری نقصان تھا۔ بلکہ
اس سے 10 گنا کم نقصان بھی کبھی کسی جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جنگ عظیم اول کے بعد سے آبدوز ہر ملک کی سمندری طاقت کا اہم ترین جزو ہے۔